अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। माली के सदर इब्राहिम बकर कईता ने मंगल की रात इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर इसराइल को तस्लीम न करने का बयान दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 11 मरीज चल बसे हैं, जबकि 613 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद 6,201 और मजमूई केसेस 2,90,000 से तजावुज कर गए हैं। अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि अफगानिस्तान कोविड-19 का मुकाबला बेहतर तौर पर कर रहा है और अब मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है। अफगान वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 40 नए केसेस की तला दी है और मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 37,757 बताई है, जबकि अब तक अमवात की तादाद 1,383 है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1,000 से ज़्यादा अमवात और 64,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में केसेस की कुल तादाद 27 लाख से ज़्यादा, जबकि आलमी वबा से 52,000 से ज़्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका, ब्राज़ील और भारत बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर इसराइल को तस्लीम न करने का बयान दिया है। तज्ज़ियाकारों ने इमरान खान के इसराइल को तस्लीम न करने के बयान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के लिए इसराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अवामी राय पैदा करना होगी, जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं की है, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने या न करने से मुतालिक बहस को भी ममनू करार देना गलत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उनका कहना था कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करेंगे तो फिर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को भी छोड़ देना होगा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए एक्शन प्लान के रह जाने वाले 13 निकात पर पेशरफ्त और अमल दरामद पर मुश्तमिल इब्तिदाई रिपोर्ट भिजवा दी है। हुकूमत पुरुम्मीद है कि आलमी तंजीम के अक्टूबर में होने वाले इजलास में बाकी मानदा 13 निकात में से 11 पर अमल दरामद की तौसीक हासिल हो जाएगी। FATF अक्टूबर में होने वाले अपने इजलास में तजवीज़ करदा एक्शन प्लान पर अमल दरामद को देखते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या उसमें बरकरार रखने का फैसला करेगा। कलदम शिद्दत पसंद तंजीम 3 धड़ों के एक बार फिर मुत्तहिदा होने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात शुरू होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। माज़ी करीब में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अलहदा होने वाले 2 धड़ों से मुंसलिक कमांडर और जंगजू शिद्दत पसंद तंजीम के सरबराह मुफ्ती नूर वली की क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं, जो मुफ़ाहमत और मुसालहत के बजाय मुज़ाहिमत और मुखालिफत पर यकीन रखते हैं। सन 2013 में हकीमुल्लाह महसूद के मुबैना अमरीकी हमले में मारे जाने के बाद शिद्दत पसंद तंजीम एक ऐसे वक्त में मुत्तहिद हो गई है कि एक तरफ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका ने तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलकायदा और लश्कर झंगवी जैसी इंतहा पसंद तंजीमें भी मुतहर्रिक हो रही हैं। पाकिस्तान के विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि अक़लियती हकूक़ कमीशन की तश्कील की हिमायत करने पर उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी के खुसूसी इजलास में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बताया कि अक़लियतों की हिमायत करने और अक़लियती कमीशन तश्कील देने पर उन्हें गुज़श्ता कई हफ्तों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी का खुसूसी इजलास कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुआ। ये इजलास सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने के मामले पर तलब किया गया था।
حکومت نے حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حقوق کمیشن تشکیل دیا ہے، جس میں ہندو، سکھ اور مسیحی برادری سمیت پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ شدید نوعیت کے چیلنجز کے باوجود افغانستان میں 40 برس سے جاری جنگ کے خاتمے کی توقعات حوصلہ افزا مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ افغانستان کے 101ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سال یوم آزادی کی تقریبات ایک ایسے وقت منعقد ہو رہی ہیں جب 40 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشکلات موجود ہیں، تاہم یہ کوششیں پر امید سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام طویل عرصے سے قیام امن کے خواہش مند رہے ہیں اور وہ وقت قریب آ گیا ہے جب بین الافغان مذاکرات کا تاریخی اور اہم ترین اقدام شروع ہونے والا ہے۔ زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں افغان رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو مقدم رکھیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور سیاسی تصفیے کی جانب بڑھیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے دیگر دہشت گرد تنظیموں سے قطع تعلق کرنے کے حوالے سے دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش دریائے تیستا کے سلسلے میں چین سے $1 ارب قرض لینے کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا ڈھاکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی ہے اور سیکیورٹی سے متعلق باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال شہریت ترمیمی ایکٹ CAA منظور کیے جانے اور ملک گیر NRC کرانے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدرے سرد مہری آ گئی ہے۔ چونکہ ہرش وردھن شرنگلا کے شیخ حسینہ سے اچھے رشتے ہیں، اس لیے اس دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے، جو ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر مسلسل دوسری مدت کے لیے صدارت کے امیدوار ہیں۔ جو بائیڈن کی باضابطہ نامزدگی 4 روزہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے دوسرے روز منگل کو عمل میں آئی ہے۔ منگل کو ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران مختلف ریاستوں اور امریکہ کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ہونے والے ڈیموکریٹ پارٹی کے مندوبین نے باری باری بائیڈن کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں باضابطہ طور پر پارٹی کا امیدوار منتخب کیا۔ جو بائیڈن نے اپنی نامزدگی پر مندوبین کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جمعرات کو کنونشن کے آخری روز خطاب کریں گے، جس میں وہ پارٹی کی جانب سے اپنی نامزدگی قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ڈیموکریٹس کا یہ 4 روزہ کنونشن کورونا کی جاری وبا کے باعث مکمل طور پر آن لائن منتقل کیا گیا ہے۔ جو بائیڈن بھی جمعرات کو اپنا خطاب ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنی رہائش گاہ سے کریں گے، جسے انٹرنیٹ کے ذریعے پارٹی کے مندوبین اور حامیوں کے لیے نشر کیا جائے گا۔ دریں اثنا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے اور انہوں نے منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی سوئنگ اسٹیٹس کے دورے جاری رکھے۔ امریکہ کی سیاست میں سوئنگ اسٹیٹس ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے انتخابات میں کبھی ڈیموکریٹ تو کبھی ریپبلکن امیدوار کامیاب ہوتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو آئیووا اور ایریزونا میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ واضح رہے کہ ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ قومی کنونشن آئندہ ہفتے ہوگا، جس میں ریپبلکنز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پینس کو باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب میں اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ کورونا کی جاری وبا کے باعث ریپبلکن پارٹی نے بھی کنونشن کی بیشتر تقریبات آن لائن منتقل کر دی ہیں۔ مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کیتا نے منگل کی رات استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے قبل باغی فوجیوں نے انہیں حراست میں لے لیا تھا۔ اس مغربی افریقی ملک میں کئی ماہ سے سیاسی افراتفری رہی ہے۔ کیتا نے کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماسک پہنے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ وہ مزید خونریزی کو روکنے کے لیے اقتدار سے الگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوج کے بعض عوامل کا حوالہ دیتے ہوئے
اپنی حکومت اور قومی اسمبلی ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس سے پہلے فوجیوں نے کاتی میں ایک فوجی اڈے سے ہتھیاروں پر قبضہ کیا اور دارالحکومت باماکو کی طرف پیش قدمی کی۔ مالی میں ایک رپورٹر نے وائس آف امریکہ کی فرینچ سروس کو بتایا کہ فوجیوں نے ہنگامہ آرائی کی اور ہوا میں فائرنگ کی۔ حکومت مخالف مظاہرین نے فوجیوں کا خیر مقدم کیا جب وہ کئیتا کو حراست میں لینے کے لیے ان کی رہائش گاہ کی جانب بڑھے۔ منگل کے روز ہونے والی اس کارروائی میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے۔ علاقائی بلاک ایکواس نے مالی کے ساتھ اپنے رکن ممالک کی سرحدیں بند کر دی ہیں اور مالی اور اپنے 14 رکنی بلاک کے درمیان تمام مالی معاملات ختم کر دیے ہیں۔ افریقی یونین کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ کمیشن کے چیئرپرسن موسیٰ فقی محمد کئیتا کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور مالی میں حکومت کی غیر آئینی تبدیلی کو مسترد کرتے ہیں۔ ساحلی خطے کے لیے امریکہ کے نمائندے جے پیٹر فارم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کسی بھی ماورائے آئین تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے مالی میں فوری طور پر آئینی نظم و نسق بحال کرنے اور قانون کی بالادستی قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ فرانس اور نیجر نے سلامتی کونسل کا بند اجلاس بلانے کے لیے کہا ہے۔ آسٹریلیا نے برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا سے کووڈ-19 ویکسین کی 2.5 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس ویکسین کی جانچ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ ویکسین برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی تھی اور اس کی بڑے پیمانے پر تیاری کا لائسنس ایسٹرازینیکا دواساز کمپنیوں کو دیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ویکسین کی خریداری سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین انتہائی جدید اور مؤثر ہے اور اس کی جانچ کے نتائج درست ثابت ہونے کے بعد اسے آئندہ سال کے شروع میں آسٹریلیا کے ہر باشندے کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحر الکاہل خطے میں تعاون کی خاطر آسٹریلیا یہ ویکسین انڈونیشیا، پاپوا نیو گنی اور فجی سمیت علاقے کے تمام ہمسائے ممالک کو بھی فراہم کرے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔